الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو اس حوالے سے کہ دنیا کے اندر کیا اللہ رب العالمین کا دیدار ہو سکتا ہے کہ نہیں، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کا دیدار کر سکتی کہ نہیں، اور آخرت کے اندر کیا اللہ اپنا دیدار جنتیوں کو کروائے گا کہ نہیں، اس موضوع کے اندر چند ایک باتیں گزارش کرنی ہے۔ تو یہاں ایک بات جو طے علماء، محققین، محدثین، مفسرین نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ دنیا کے اندر دنیا کا کوئی انسان اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا ماں سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الگ موضوع ہے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی کئی علماء نے اختلاف کیا ہے، رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں۔ اور آخرت کے اندر جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں یقینی اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ اب یہاں جو پہلی لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی کچھ چہرے قیامت کے دن ہرے بھرے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ یہ سورۃ القیامہ کے اندر تو قرآن پاک کی یہ آیات مقدسہ دلالت کرتی ہے، اور اس پر حدیث متواتر بھی وارد ہیں، جیسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان المؤمنین یرون اللہ تعالی فی الدار الآخرۃ، اور اس پر اجماع ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو مومنین دیکھیں گے۔ مومن جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے، اور اس سے آیات مقدسہ کے تحت ہی تفسیر ابن کثیر دوسری جلد میں یہ بات لکھی گئی کہ اس پر اجماع ہے۔ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ عقلاً ممکن ہے، عقلاً ممکن ہے، مگر عملاً نہیں ہو سکتا، عملاً نہیں ہو سکتا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتا لا تدرکہ الابصار، یعنی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ دکھا نہیں سکتا، یعنی دنیا کے اندر جو آنکھ ہے وہ اللہ کا ادراک ہی نہیں کر سکتی۔ جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی ربی آرینی انظر الیک، اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی آرینی انظر الیک، کہ عقلاً ممکن ہے، عقل یہ تقاضا کرتی ہے، مگر جواب کیا ملا تھا؟ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ یعنی اللہ قادر ہے، مگر دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ اور جس کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تعلموا انہ لن یرا احدکم ربہ حتی یموت، یعنی یہ مسئلہ سیکھ لو، تعلموا تم سیکھ لو، انہ لن یرا احدکم، بے شک تم میں سے کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کو ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، حتی یموت، یہاں تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ حضور نے فرمایا دنیا میں ہرگز تم میں سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، مگر یہاں تک کہ حتی یموت، تمہیں موت آ جائے۔
مرنے کے بعد دیکھ سکو گے۔ اور قرآن مجید سورہ یونس کے اندر، اور جس کی تفسیر میں مسلم شریف کی حدیث بھی ہے کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ، کہ لوگوں، اور اس کی تفسیر فرماتے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسنہ سے مراد جنت ہے، حسنہ سے مراد جنت ہے، اور زیادت سے مراد اللہ تعالی کا دیدار ہے، یعنی دونوں کو ملا ہو۔ فرمایا للذین احسنوا، ان لوگوں کو احسان کا بدلہ حسن دیا جائے گا۔ مطلب اس کا معنی لیا علماء نے کہ حسنہ کا معنی یعنی جنت ملے گی، اور اس پر زیادہ، جنت پر زیادہ کیا کہ جنت میں اللہ کا دیدار ملے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ موت کے بعد ہوگا، کیونکہ جنت ملے گی آخرت میں، تو زیادت دنیا میں کیسے؟ دیدار تو دنیا میں پھر نہیں ہو سکتا نا۔ جب جنت ہی موت کے بعد ہے تو پھر اللہ کا دیدار بھی اس کے بعد ہے۔ اب آگے اس کے بارے میں جو لکھا ہے کہ فرماتے کہ جو یہ کہا جاتا ہے اولیاء کاملین کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں، کہ ان کو جی دیدار خدا نصیب ہوا، تو اس کے بارے میں فتح الغیوب کے اندر حضرت سیدنا غوث اعظم قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دل کی آنکھوں سے فقراء دیکھتے ہیں، دل کی آنکھوں سے ایک روحانی تعلق ہے، مگر جسم کی آنکھوں سے آخرت میں دیکھیں گے۔ دنیا میں جسم کی آنکھوں سے، فی الدنیا بقلوبہم وفی الآخرۃ باجسادہم۔ اور علامہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے رسائل کے اندر ابن عربی کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کا مشاہدہ اس آنکھ سے کیا جائے، یعنی جو آنکھ یہ ہماری ہے جس سے مشاہدہ کرنے کا حق ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں حضرت علامہ ابن ابی حنیفہ علیہ رحمہ، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں اپنی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اس مسئلے میں کسی کا کوئی تنازع بھی نہیں، اختلاف بھی نہیں۔ تمام مذاہب اور مسلمانوں کے تمام مکاتب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ما سوا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بارے میں امام ربانی مجدد الفسانی جو باس لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات جو اللہ کو دیکھا، فرمایا وہ واقعہ دنیا کے اندر ہوا ہی نہیں، دنیا کے اندر ہوا ہی نہیں، کیونکہ آپ معراج کی رات زمان و مکان کے دائرے سے ہی باہر چلے گئے تھے۔ حضور علیہ السلام معراج کی شب زمان و مکان کے دائرے سے باہر چلے گئے تھے، امکان کی تنگی سے آزاد ہو چکے تھے، اور ایک ہی لمحے میں ازل و ابد کو ایک آن میں، ابتدا و انتہا کو ایک نقطے کی طرح دیکھا۔ کہا کیونکہ معراج کی شب نبی علیہ السلام نے وہاں جا کر اللہ کا دیدار فرمایا جہاں وہ دنیا نہیں تھی، دنیا تھی نہیں، اور فرمایا اسی پر اجماع ہے، اس کے خلاف کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اسی طرح آگے ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو امام اہل سنت شاہ احمد رضا خاں علیہ رحمہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیدار الہی دنیا میں بحالت بیداری ان آنکھوں سے محال ہے سوائے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
اس پہ اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں، تو ان تمام جو میں نے نقل کی ہے، یہ بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ دنیا کے اندر رؤیت باری تعالی ان آنکھوں سے ممکن ہی نہیں۔ ہاں جب موت آ جائے گی جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پھر جنت میں اللہ اپنا دیدار جنتیوں کو عطا فرمائے گا، جس طرح ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم جلدی ہی اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تو فرمایا اس سے مراد جنت کے اندر وہاں اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا جائے گا۔ تو مومنین کو، اہل ایمان کو جو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا وہ قیامت کے دن دنیا کے اندر جسم کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار محال ہے، ناممکن ہے۔ رہی فقراء صوفیاء، ان لوگوں کی، انہوں نے بھی اسی بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو وہاں کہا جاتا ہے وہ ایک مشاہدہ ہے، ایک روحانیت کا تعلق ہے، دل کی روحانی تسلسل کا تعلق ہے اس سے، مگر یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ممکن بھی نہیں، اور اسی پر اجماع ہے کہ رؤیت باری تعالی یعنی اللہ کو جسم کی آنکھوں سے نہیں دیکھا سکتا یہاں تک کہ بندے کو موت نہ آ جائے، یعنی مرنے کے بعد۔